کہ اتنی زیادہ جو آسمان ہے اور زمینیں. تو اس لیے یہ چیزیں ضروری ہیں قوم کو اٹھانے کے لیے کہ ہم محبت اور شفقت میں آگے جائیں. پھر آپ کے کام میں برکت ہوگی, پھر آپ جس انڈسٹری کو چلا رہے ہیں اس میں دیانتداری ہوگی, اور اس معاشرے میں طہارت ہوگی. کرپنگ ایزی ہے کہ ہم کہیں وہ بھی خراب ہے, وہ بھی ہے خرابیاں ہر معاشرے میں, ایف بی آر میں, پولیس کے اندر, ہر جگہ کے اوپر کرپشن کا. لیکن ان چیزوں کو اور حکومت کو جب ہم ملتے ہیں تو ہم اپنا حق ادا کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں ان کو کیسے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. میرے ہاتھ میں جو کچھ ہوگا میں نے اس کو کرنا. میرا پاکستان وہی کچھ ہے. میں جب پی او ایف اسٹیل مل میں تھا تو ان کو میں کہتا تھا کہ ہمارا پاکستان اسٹیل مل ہے, پی آئی اے نہیں ہے, اسٹیل مل ہے, بیکاز ہم اس میں ہیں, ادھر بھی ٹھیک ہونا چاہیے, وہ ان کا کام ہے, یہ ہمارا کام ہے. اور میں نے کہا میں اپنے دفتر کو مسجد ڈکلیئر کرتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ میں اس پہ بیٹھ کے ڈنڈی ماروں, کسی کا حق غلط کروں. آپ کو حق ملنا چاہیے. آپ کو نہیں حق ملے گا تو یونین کا جو بندہ ہے, وہ یونین کا بندہ ہے, وہ ٹھیک ہے لیبر کا کرے. میں نے کہا لیکن آپ کا جو حقوق کا تحفظ ہے وہ تو میں خادم ہوں, جو میری رزق حرام ہے اگر آپ کی چیز تک آپ میں نہیں پہنچتی. سو میں وہاں وہ ڈیلی ویجز ورکر کا لباس پہنتا تھا, کینٹین پہ ان کے ساتھ کھانا کھاتا تھا. خدا کا کرم تھا کہ ایسے بارش ڈالروں کی اور پیسوں کی ہوئی کہ ہم نے سارے لونز ختم کر کے اور اسٹیل مل کو بالکل گرین میں لے کے آ گئے. 10 ارب روپے بینک میں سیونگ, اور 6 ارب کا خام مال, 6 ارب کا فنش پروڈکٹ, کوئی $1 کسی کا پے نہیں, جیسے ابھی بتا رہے تھے طاہر بھائی. تو خدا کا کرم, اور یہ کوئی احسان نہیں تھا. آپ کو اس پاکستان نے پالا پوسا, پڑھایا, یہاں تک پہنچایا, اور پھر یہ ایک ذمہ داری دی, اور آپ وہاں کڑکی لگا کے بیٹھ جائے کہ جو مال آئے گا آپ نے آپ کو بھی کھانا ہے اور رشتہ داروں کو کھلانا ہے. تو ان چیزوں کے اوپر لانت ہے. انڈسٹری کو چونکہ میں 8-10 سال یہ چلایا, اس میں صرف یہی ہے کہ گراس روٹ لیول کے اوپر ایک تو ورکر کا خیال رکھا جائے, نمبر 2 ماڈرنائزیشن کی طرف جایا جائے, نمبر 3 آپ کی ہر انڈسٹری میں ریسرچ کا ضرور ایلیمنٹ ہو. اس پہ کناعت نہ کرو, جو کچھ ہے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. ہمارے اندر بڑا پوٹینشیل ہے. پھر آپ کا نالج ہونا چاہیے. جو لوگ آپ اپنے چیمبر آف کامرس کے لوگ ہیں, آپ کا اپنا نالج اپنے فیلڈ کے اندر ایکسل کرو. آئی ٹی میں ہے تو آئی ٹی کا کیا آپ نے کرنا. ایگریکلچر ہے تو واسٹ فیلڈ ہے. وہ چائنیز مجھے بتا رہے تھے کہ آپ اتنے 1000 ایکڑ اور یہ وہ, ہمیں 2 ایکڑ دے, اس میں کروڑ روپے کما کے آپ کو دیں گے. سیڈ فلانا لگے گا, ٹومیٹو ہوگا, فلانا پھل ہوگا, فلانا اس کا اوپر ہم وہ سبز لگائیں گے, اندر ٹیمپریچر کریں گے, کوالٹی سٹیل ہوگا, اس کی فرٹیلائزر کا یہ بندوبست ہوگا, اس کے انسیکٹس کلنگ کا یہ ہوگا. تو آپ وہ کریں. ان ہر چیزوں کے اندر آپ آگے بڑھیں گے تو وہ کریں گے, اور بچوں کو بھی ٹرین کریں. اور آخر میں ایک علامہ اقبال نے نا, جب کچھ لوگوں نے کہا کہ جی پیسہ اور زر ہو نا ملک کے پاس تو پھر بڑا ملک ترقی کرتا ہے, تو علامہ اقبال نے کہا نہیں کرتا. دولت اور زر آپ کو کہیں لے کے نہیں جا سکتی. اگر آپ کو لے کے جا سکتی ہے تو آپ کا کردار بحیثیت این انڈیویجول, اور آپ کا کردار بحیثیت قوم, اور آپ کا تقوی, اور آپ کا اللہ کے اوپر یقین, یہ آپ کو کامیابی کی یہ کنجی ہے. یہ نہیں ہے بہت سے پیسے والے لوگ تباہ و برباد ہو گئے. تو اس کا علامہ اقبال نے کہا کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں, گر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا, کلندری سے ہوا ہے تمنگری سے نہیں. کیا میں کلندر انسان ہوں اس لیے دنیا جانتی ہے, وہ یہ نہیں جانتی کہ انہوں نے رینجر خان 5 مربع یا فلان جگہ کے اوپر ان کی ٹرانسپورٹ چلتی ہے. وہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں یہاں چلانے والے, جہازوں کی فلائٹ, ان کی ایئر لائنیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن آگے بندہ وہ بنتا ہے. وہ علامہ اقبال نے وہ کہا نا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے, کہ وہ دنیا میں گم ہے. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے, اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. کہ دنیا اس کے اندر وہ دیکھتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے, یہ اللہ کے تقوی کرنے والا انسان آخرت کی سوچ کے وہ آگے چلتے ہیں. تو اس کے ساتھ میں یہی کہوں گا کہ مجھے بہت خوشی ہے آپ کے پاس آ کے. یہ ہب ہے, اور یہ اکنامکس کے جو ہم نے
ابھی بنا رہے ہیں نا اسپیشل اکنامک زون، یہ ہمارا بنا ہوا اکنامک زون ہے. یہ اس کے اوپر کنسنٹریٹ کر کے اس اکنامک زون میں آئی ٹی سینٹر بھی بنائیں، اس کے اندر پلے آپ کے سپورٹس سینٹر بھی بنائیں، اس کے اندر ریسرچ سینٹر بھی بنائیں. اسی کو اندر کو جو چیزیں بنی ہوئی ہیں ان کو بیٹر کریں. اسٹیل مل میں بھی ہم نے اپنی ایک انڈسٹریل پارک جس میں پارک سزوکی وغیرہ لگا ہوئے، تو وہاں ہمارے پاس 19,000 ایکڑ زمین ٹوٹل، جس کو اونے پونے نکال کے یار لوگ جانے والے تھے. تو میں نے ریزائن کیا اور وہاں سے نکل آیا، اور بعد میں جو کچھ تھا وہ لٹ گیا اور ختم. ابھی 250 ارب روپے کی وہ مقروض ہے، اور ابھی ہمارے اصلی نہیں ہے کہ ملک اس کو چلائے، تو اس کو سوچ رہے ہیں کہ اس کا. لیکن ہونا یہی چاہیے کہ انڈسٹری چلانا پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے. آپ لوگ سمجھتے ہیں چیزوں کو. ہم لوگ جب ہم نے بھٹو صاحب کے ٹائم میں جب اس کو نیشنلائز کیا تو اسی وقت تباہی کی چیز انہوں نے گڈ فیتھ میں کیا. بھٹو صاحب نے چاہا کہ شاید میں ایسے کروں گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ جو چل بھی رہے تھے وہ بیٹھ گئے. اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ بعد کے اندر بھی پھر انرجی کا کرائسس آ گیا. پھر آپ کا بھی اللہ کا کرم ہے یہ سی پیک جو ہے، اور ابھی جو پرائرٹی ہے ایگریکلچر، آئی ٹی، مائننگ اور ٹورزم، یہ جو ہے، اور انڈسٹری لارج اسکیل پروڈکشن کے لیے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. میں آپ کی ریکمنڈیشن بھی لے لوں گا اور میں انشاءاللہ وہاں جا کے بھی اس کا ذکر کروں گا. اور وہ آخری شعر پہ میں ختم کروں گا کہ ہم سب، آپ، میں، ہم سب مجاہد ہیں، ہم سب سپاہی ہیں. آپ سیویز میں ہیں اور آپ وہی پاکیزہ کام کر رہے ہیں پاکستان کی سلامتی کے لیے جو ہم جیسے لوگ وردی میں کرتے رہے. ہم سب کا برابر ہے. تو وہ اس نے بڑا اچھا کہا کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی. ابھی اگر کوئی